اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتاب سنن نسائی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے اور قبیلہ اشعر سے ان کا تعلق تھا، بڑے وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کا باشندہ یعنی رہنے والا شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتا ہے تاکہ اس کا ہر مجلس میں تذکرہ ہو، اس کی شہرت ہو، اور دوسرا شخص اس لیے اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرتا ہے، نکلتا ہے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کہ وہ تاکہ اللہ کے راستے میں جو ان کو مال غنیمت حاصل ہو تو وہ اس کو حاصل کرے، دولت اس کے ہاتھ میں آئے، دولت اس کے کام آئے، وہ اس سے خوش ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں کلمہ حق کو اس لیے بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تاکہ اس کا نام بلند ہو، اس کی بڑی شہرت ہو۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے ان تمام لوگوں میں سے کون سا ایسا افضل شخص ہے جس کا اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے اور آپ کے ہاں بھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، یہ شخص جو سوال کر رہا ہے، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جو شخص دین کی خدمت کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے اس لیے نکلتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کا نام بلند ہو اور قرآن کا پیغام بلند ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ امت تک بلند ہو، جو اس لیے نکلتا ہے، تو یہی صحیح معنی میں اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور قرآن کو، حدیث کو امت تک پہنچائیں تاکہ اللہ کا نام بلند ہو، قرآن کا پیغام بلند ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے اور یہ کائنات کس کی برکت سے باقی ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ بنتی۔ یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کمال ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی محب کائنات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اور اپنی عبادت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ جہان بھی بن جائے اور ہمارا آخرت والا جہان بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔